السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ اور سچا واقعہ سنانے والے ہیں، تو آئیے توجہ سے آج سماعت کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے اور نہ دیکھ لے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ اپنا صدقہ لیا اور باہر کو نکلا رات کی تاریکی میں۔ تو اسی طرح تلاش کرتے ہوئے ایک آدمی ملا اور اس کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا جو صدقہ تھا وہ تھما دیا، اسے دے دیا۔ تو صبح کو پتہ چلا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی، عام ہوئی کہ رات کو ایک چور آدمی کو، چوری کرنے والے کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ تو جب اس آدمی تک یہ بات پہنچی، وہ بہت پریشان ہوا۔ تو پھر اس نے تحیہ کیا، یا اللہ، یہ تمام تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، میری یہ نیت، میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی چور کو اپنا صدقہ دوں گا۔ تو ہوا ایسا، پھر اس نے دوبارہ تحیہ کیا کہ میں آئندہ رات پھر صدقہ کروں گا، لیکن ایسا ہو نہ سکا کہ یہ اچھے آدمی کو صدقہ دینا چاہتا تھا، ایک ضرورت مند کو صدقہ دینا چاہتا تھا، لیکن ہوا کچھ ایسا کہ رات کو دوبارہ جب اس نے صدقہ دینے کے ارادے سے نکلا، رات کی تاریکی میں وہ ایک زانیہ عورت جو ہے اس کو صدقہ دے دیا۔ اس نے اپنا صدقہ مقبوضہ جو تھا اس کو صدقہ دے کر واپس لوٹا، تو صبح کو یہ بات پتہ چلی کہ اس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ ملا ہے رات کی تاریکی میں کہ جو ایک زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے۔ یہ پھر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ، تمام تعریفیں تو تیرے لیے ہے، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا چاہتا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسا، پھر اس نے تیسری بار جب تحیہ کیا تو ممکن ایسا ہو سکا کہ رات کے وقت جب صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار آدمی کو اس نے صدقہ دے دیا۔ تو یہ پھر آدمی پریشان ہوا اور رات کو جب لیٹ گیا پریشانی اور ندامت کے عالم میں، تو اس کو خواب کے اندر یا اس کو غیبی ایک آواز آئی کہ جو تم نے صدقہ کیا ہے، جو تم نے چور کو صدقہ دیا ہے، وہ ایسا ہے کہ چور سوچنے پر مجبور ہے، وہ چوری چھوڑ سکتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے چوری کیے بغیر مجھے رزق دے دیا ہے، کیوں نہ میں یہ چوری چھوڑ دوں۔ اس نے توبہ کر لی، یہ تمہاری اللہ نے نیکی کو قبول کر لیا۔ اور دوسری جو زانیہ عورت کو آپ نے صدقہ دیا تھا، وہ ایسا ہوا کہ اس نے سوچا عورت نے کہ مجھے زنا کے بغیر جب رزق مل سکتا ہے، فحاشی کے بغیر رزق مل سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے اللہ سے طلب کروں، مجھے فحاشی کے بغیر ہی میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے ایسے رات کی تاریکی میں، تو یقیناً میں اور دعا کروں گی کہ میرا اللہ مجھے دے سکتا ہے۔ اس نے اس وجہ سے زنا چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور جو مالدار آدمی تھا تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ آپ ندامت نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو اس کو تم نے صدقہ دیا ہے وہ مالدار ہو کر مجبور ہو گیا سوچنے میں کہ میں اتنا مالدار ہوں لیکن رات کی تاریکی میں پھر بھی مجھے کوئی صدقہ دے کر چلا گیا ہے، وہ بھی صدقہ کرنے پر آمادہ اپنے آپ کو کر لیا ہے اس نے۔ تمہاری وجہ سے اللہ نے ان تینوں کی زندگی بدلنے میں ان کو مجبور کر دیا، ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری نیکی جو قبول ہو گئی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ندامت نہ ہوں۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، آپ سچے دل سے، آپ اپنے اچھے دل سے ارادہ کریں نیکی کا، وہ میرے اللہ کے ہاں آپ کی ارادتاً جو نیکی ہے وہ ضرور قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو آئیے، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آپ کے لیے ایک منفرد واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنا جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہماری ایک سوچ کو بدل دے، ہماری فکر کو بدل دے۔ تو آئیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا نہ بھولیے، اور ہم منفرد واقعات کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔